عمران سیریز ریشوں کی یلغار پارٹ 2۔ اس شام کو خان زادی تیمارداری کے دوران خان شہباز سے الجھ پڑی، کیونکہ اس نے عمران کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے آپ کو بستی میں جانے سے روکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہاں اس کے شناسہ موجود تھے تو اس نے مجھے اس سے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر وہ ہے کیا چیز؟ وہ کچھ بھی ہو خان، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہاں اس کا نام صف شکن ہے اور وہ مکلاق کا باشندہ ہے۔ ہم دونوں اپنے ملک سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ صف شکن نے ہمیں اس میں مدد دی ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کے اندیشے کے مطابق ہم چاروں کی گردنیں کٹ جائیں گی۔ سوال تو یہ ہے کہ جب وہ یہاں اتنا مقبول ہے تو پھر بستی میں داخل ہونے سے کیوں گریز کرتا رہا ہے؟ اس کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی۔ کچھ بھی ہو، مجھے دھوکے باز ہرگز نہیں معلوم ہوتا۔ خان شہباز خاموش ہو گیا۔ وہ عمران کے ایک انجیکشن کے اثر سے ہوش میں آیا تھا اور اس وقت طبیعت میں خاصی بحالی محسوس کر رہا تھا، ویسے درد تو پورے جسم میں تھا۔ عمران اسے خان زادی کے سپرد کر کے خود کہیں چلا گیا تھا۔ پروفیسر بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ خان شہباز کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، تم اس سے بہت زیادہ متاثر معلوم ہوتی ہو۔ پراسرار شخصیت ہے، میری کمزوری ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ وہ ایک غیر ملکی جاسوس ہے۔ ہم اسی کے ملک میں پناہ لینے جا رہے ہیں۔ خان زادی کا لہجہ تعزیہ تھا۔ شہباز نے اسے غور سے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ خان زادی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اتنی میں بستی کا سردار اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوا تھا۔ سردار خان شہباز کے لیے تازہ پھل لایا تھا۔ شہباز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، میرا دل صاف ہو گیا ہے، مجھے مسرت ہے۔ اگر تم پہلے صف شکن کا نام لے لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ ہاں، میں اب بھی یہی محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں ہے صف شکن؟ وہ اس گاڑی کی مرمت اپنے طور پر کرا رہا ہے جس میں تمہیں سفر کرنا ہے۔ خان شہباز تھوڑی دیر رہ کر خاموش رہ کر بولا، ہماری کہانی بھی عجیب ہے۔ میں نے درا خان کی طرفداری کی تھی۔ وہی درا خان تو نہیں جو تمہارے ملک سے ہمارے لیے چائے لاتا تھا اور ہم اس سے کھانے لے جاتا تھا؟ وہی وہ میرا دوست تھا۔ حکومت نے اسے پکڑ لیا، یہ راستہ بند کرا دیا تھا۔ میں نے مخالفت کی تھی تو خود بھی متوب ہو گیا تھا۔ اگر صف شکن نہ مل جاتا تو ہم مار لیے جاتے۔ وہی ہمیں اس طرح نکال لایا۔ لیکن تم درے میں کیوں کر داخل ہوئے تھے؟ وہ تو بند کرا دیا تھا تمہاری حکومت نے۔ صف شکن کی عقل کا کرشمہ ہے۔ ہاں، وہ اوپر سے نیچے تک عقل ہی عقل ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ بستی میں کیوں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس پر سردار مسکرایا تھا۔ خان شہباز اسے جواب طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ بالآخر سردار نے طویل سانس لے کر کہا، وہ ہمارے لیے ایک ہوا کا جھونکا ہے، ادھر آیا ادھر گیا۔ سرداروں کے سردار شہباز کا روحانی بھائی ہے، لیکن اس کے کہنے سے بھی اس نے یہاں زیادہ دنوں تک قیام نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا ہے اگر ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہم اسے عرصے تک نہیں جانے دیں گے۔ بس اتنی سی بات تھی، اور کیا؟ ورنہ وہ تو ہمارے لیے جان کی بازی تک لگا چکا ہے۔ شکرالی تو اس کا نام ہی سن کر مؤدب ہو جاتے ہیں۔ یقیناً تم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ صرف 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ ایسا ہی ہے، خدائی فوج کا فوجدار سمجھ لو۔ مظلوموں کی مدد کرنے کے سلسلے میں اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ وہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ اپنا سرکس لے کر ادھر آ نکلا اور ہمیں ایک بڑی تباہی سے بچانے کا ذریعہ بھی بن گیا۔ سرکس؟ خان شہباز نے حیرت سے کہا، ہاں، ہم بہت پریشان تھے۔ فرنگیوں نے سازش کی تھی۔ شکرالی 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ شکرال میں صرف سرداروں کے سردار شہباز کو اس لعنت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فرنگی کی عقل اسے ٹھکانے لگا دینا چاہتی تھی۔ رب عظیم نے صف شکن کو بے دیا۔ اس کی عقل نے فرنگی کی عقل کو شکست دے دی۔ وہ جتنا دانش مند ہے اتنا بہادر بھی ہے۔ رب عظیم نے اسے طاقت کا ستون بنا دیا ہے۔ خان شہباز پھر کچھ نہیں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی کے آثار پائے جاتے تھے۔ گفتگو خان زادی کے پلے نہیں پڑی تھی، لیکن یہ تو جانتی ہی تھی گفتگو کا موضوع کون ہے۔ سردار کے چلے جانے کے بعد شہباز نے اسے بتایا وہ کیا کہتا رہا ہے۔ یاد کیجیے، خان زادی بولی، وہ کسی طرح درے والی چٹان کے اوپر پہنچا تھا۔ مجھے خود بھی یہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ سرکس کا ایک منجا ہوا آرٹسٹ ہو۔ یہ سیکرٹ ایجنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں، پتہ نہیں دنیا کے کن کن حصوں میں کتنے ناموں سے پہچانا جاتا ہوگا۔ خان زادی کچھ نہ بولی، وہ سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے شہباز کی خیریت پوچھی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ چہرے پر وہی پرانا امکانہ انداز طاری تھا جس سے خان زادی کو وحشت ہونے لگتی تھی۔ کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ گاڑی ٹھیک کر کے آیا ہوں، لیکن وہ کم سے کم 3 دن ہمیں ضرور روکیں گے۔
غالباً سرکس دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ سامان کہاں ہے؟ عمران مایوسانہ انداز میں بولا۔ جسمانی کرتب ہی صحیح۔ عمران کچھ نہ بولا۔ کیا بات ہے، تم کچھ مغموم نظر آ رہے ہو؟ خان شہباز بولا۔ 3 دن بہت ہوتے ہیں، مجھے واپسی کی جلدی ہے۔ 3 دن سے کیا فرق پڑے گا؟ 3 کے 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بات آگے تک بڑھا دی ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ ایک ہرکارہ شہباز کی طرف دوڑا دیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بس دیکھ لینا جو کچھ بھی ہوگا۔ کچھ بتاؤ بھی تو۔ 6 مہینے کی ہوگی، اس سے پہلے ہم یہاں سے ہل بھی نہیں سکیں گے۔ پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں؟ یہ سب تم خود ہی کر بیٹھے ہو۔ خان میرے مشورے پر عمل کرتے تو وہ 2 دن کے اندر سرحد پار کر جاتے۔ تم لوگوں سے کہہ سکتے ہو فی الحال تم یہاں قیام نہیں کر سکو گے، کوئی بھی بہانہ کر دو۔ خان زادی بولی۔ یہ لوگ جتنا خلوص برتتے ہیں اتنے ہی دوسروں سے متوقع ہوتے ہیں، ورنہ پھر ان کی رگ شرارت پھڑک اٹھتی ہے اور اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتے۔ یہ درست ہے، شہباز برائیو آواز میں بولا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے ان میں؟ خان زادی نے پوچھا۔ تم دیکھ ہی چکی ہو۔ خود میں اپنی حیثیت کا تعین نہیں کر سکا، سرکس والا بھی ہوں اور یہ لوگ میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، فرار ہونے کے بجائے وہیں رک کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ عمران نے خان شہباز کی طرف دیکھا، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، چت لیٹا ہوا خیمے کی چھت کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میرے لیے ممکن ہے میں تم دونوں کو پھر تمہارے ملک میں پہنچا دوں؟ عمران بولا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتا، خان شہباز نے برائی آواز میں کہا۔ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک وہاں سے ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ خان زادی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسی رات کو کھانے کے بعد عمران بستی کے سردار کے خیمے میں بیٹھا اس سے شکرالی سورماؤں کی کہانیاں سن رہا تھا اور ان کے کارناموں پر جی کھول کر داد دے رہا تھا۔ تمہارا جواب نہیں صفشکن، ایک معمر آدمی نے کہا جو بڑے سے پیالے میں تمال پی رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں تم جیسے جہاندیدہ بہادروں کے سامنے۔ یہی تمہاری بڑائی ہے کہ تجربہ کاروں کے آگے سر اونچا نہیں کرتے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ بستی کے سردار نے کہا، کاش تم اپنا سرکس بھی لائے ہوتے، میں نے وہ پیشہ عرصہ ہوا ترک کر دیا، زیادہ منفعت بخش نہیں رہ گیا تھا۔ اب کیا کرتے ہو؟ گھوڑوں کی تجارت۔ کبھی ادھر بھی لاؤ اپنا گلہ۔ ضرور لاؤں گا۔ دفتر وہ چونک پڑے۔ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہوا کے جھونکے کے ساتھ آئی تھی، دوڑ کی آواز تھی۔ شاید وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، سردار بولا۔ اب دیکھیں تم یہیں رہتے ہو یا سردار شہباز کے پاس جاتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد آوازیں کچھ اور قریب ہو گئی تھیں۔ یہ تو 2 سے زیادہ گھوڑے معلوم ہوتے ہیں، سردار اٹھتا ہوا بولا۔ کیا سردار شہباز خود ہی چلے آ رہے ہیں؟ اس نے عمران کے چہرے پر نظریں جما دی تھیں۔ عمران مسکرا کر بولا، ہونا تو یہی چاہیے، سردار شہباز کا روحانی بھائی ہوں، بڑی محبت اور عقیدت سے تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ شادی کی یا نہیں؟ کی تھی، لیکن بیوی 2 سال سے زندہ نہ رہ سکی، اس کے بعد پھر نہیں کی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اب بہت قریب آ گئی تھی، ساتھ ہی کسی قسم کے نعرے بھی فضا میں گونجے تھے۔ وہ سب خیمے سے باہر نکل آئے۔ مشعلوں کی روشنی میں 11 سوار دکھائی دیے۔ آہا، تو یہ سردار دراب ہیں، سردار آگے بڑھتا ہوا بولا۔ دراب سردار شہباز کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ اس معرکے میں عمران کا ساتھ دے چکا تھا، جس کی بنا پر یہاں اس کی اتنی ماندان تھی۔ وہ عمران سے اس طرح بغل گیر ہوا جیسے بغل گیر ہوتے ہی روح انصاری سے پرواز کر گیا ہو۔ 1 منٹ تک لپٹا رہ گیا تھا، بالکل بے حس و حرکت۔ خان زادی بھی اپنے خیمے سے نکل آئی تھی، عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ خیمے میں آئے تھے۔ دراب کے 8 ساتھیوں کو دوسرے خیموں میں بھجوا دیا گیا تھا۔ بقیہ 2 آدمی اسی بستی سے تعلق رکھتے تھے۔ او صفشکن میرے بڑے بھائی، دراب کہہ رہا تھا، رب عظیم ہم پر بڑا مہربان ہے، اس نے تمہیں پھر بھیج دیا۔ کوئی خاص بات؟ بہت ہی خاص بات، لیکن یہاں نہیں بتا سکتا۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ شہباز تو ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ عمران انداز سے سمجھ گیا وہ اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ساتھ 3 افراد اور ہیں، عمران نے کہا۔ میں سب سن چکا ہوں، مجھے افسوس ہے، دراب نے کہا۔ جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہوا، ان سے کہو تیار ہو جائیں، ہم ابھی واپس جائیں گے۔ سردار، میری خواہش تھی کم سے کم 3 دن تو مجھے میزبانی کا موقع دیتے، بستی کا سردار بولا۔ نہیں دوست، ابھی نہیں، بعد میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کی جائے گی، مجھ سے جو کہا گیا وہی کر رہا ہوں، دراب نے کہا۔ کم سے کم اسے تو ہمارے پاس رہنے دو جس کو ہم سے دکھ پہنچا ہے۔ یہ صفشکن کی مرضی ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، عمران بولا۔ میرے اس ساتھی کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن میں ذرا اس سے پوچھ لوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر خان شہباز کے خیمے میں آیا تھا۔ لوگ چلے آ رہے ہیں تمہارے درشن کرنے، خان زادی ہنس کر بولی۔ بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں خان زادی، اب مجھے وسطی آبادی میں لے جا رہے ہیں، عمران نے کہا اور خان شہباز کی طرف دیکھ کر بولا، تم لوگ چاہو تو ساتھ چل سکتے ہو۔
اور اگر یہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو یہ بھی ممکن ہے، ساتھ چلیں گے۔ خانزادی بول پڑی۔ نہیں، خان شہباز نے کہا، مناسب یہی ہوگا ہم یہیں رکیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ہوا کرے تمہارا خیال، میں تو نہیں رکوں گی۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہی بہتر ہے، خان شہباز بولا۔ پھر میں اپنی موجودہ حالت کی بنا پر سفر کے قابل نہیں۔ کیا پروفیسر بھی جائیں گے تمہارے ساتھ؟ خانزادی نے پوچھا۔ وہ بھی زخمی ہیں۔ اوہ، تو تم تنہا جا رہے ہو؟ ہاں، تم لوگ یہاں قطع محفوظ ہو، یہ لوگ غلاموں کی طرح تمہاری خدمت کرتے رہیں گے۔ تم کب واپس آؤ گے خدا ہی جانے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یقین کرو خانزادی، خان شہباز نے بستی کا رخ کر کے مجھے بڑی زحمتوں میں ڈال دیا ہے۔ پروفیسر نے یہ خبر سنی تو برا سا منہ بنا کر بولا، مجھے تو شکرالی بھی نہیں آتی، پاگل ہو کر رہ جاؤں گا۔ خان شہباز کو آتی ہے شکرالی، اور خانزادی کو حافظ کی کئی غزلیں یاد ہیں، لہٰذا تم پاگل نہیں ہو سکتے۔ میں بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ چلوں؟ تمہاری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، اب تم چھٹی پر ہو، اور میں ٹھہرا غیر شادی شدہ، اس لیے کسی کا پابند نہیں۔ جب میرا دل چاہے گا واپس جا کر رپورٹ پیش کر دوں گا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھو دوست، میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، وہ طویل سانس لے کر بولا۔ بے فکری سے میرے منتظر رہنا، شکرالی اب تمہارے دوست ہیں۔ سوال تو یہ ہے میں کب تک منتظر رہوں گا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا میں اس کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ جب تم چاہو یہ لوگ تمہیں سرحد پار کرا دیں گے، تم اپنے ملک واپس جاؤ۔ خانزادی اور خان شہباز میرے منتظر رہیں گے، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، خدا حافظ۔ گھوڑوں کی رفتار خاصی تیز تھی، اندھیرے میں بھی وہ اپنے جانے پہچانے راستوں پر بے تکان دوڑے جا رہے تھے۔ یہ سفر دوسری صبح تک ملتوی بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن دراب کو جلدی تھی، اس نے ابھی تک عمران کو اس عجلت کے وجہ نہیں بتائی تھی۔ عمران بھی ایسا بن گیا تھا جیسے مزید پوچھ گچھ کی ضرورت ہی پیش نہ آئی ہو۔ گھوڑے آگے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ دفتن اس نے دراب کو بہت اونچی آواز میں کہتے سنا، غاروں کی طرف۔ پھر ذرا سی دیر میں عمران کو معلوم ہو گیا کہ سفر جاری نہیں رکھا جائے گا۔ قیام کے لیے جو غار منتخب کیا گیا تھا وہ اتنا کشادہ تھا کہ اس میں 10 گھوڑے بھی کھپ گئے تھے۔ غار کی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا، ادھر سے گزرنے والے قافلے وہاں شب بسری کرتے ہی رہتے ہیں۔ الاؤ کے لیے جگہ مخصوص تھی، اس میں آگ بھی موجود تھی، بس تھوڑی سی خشک لکڑیاں ڈال کر اسے بھڑکانے کی دیر تھی۔ اس کام میں بھی زیادہ وقت نہیں صرف ہوا۔ مدھم سی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ دراب عمران کو الاؤ کے قریب لا کر اس طرح اس کے جائزہ لینے لگا جیسی بستی میں نظر بھر کر دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ سب ٹھیک ہے؟ عمران بولا۔ کیا ٹھیک ہے؟ صف شکن کے بیس میں کوئی خبیث روح نہیں ہو؟ دراب کہکا لگا کر بولا، بالکل نہیں بدلے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، میں تو اس طرح اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو تمہاری موجودگی کا یقین دلا دوں۔ عمران الاؤ سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر دراب بھی اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا، مجھے یقین ہے بڑے عابد کی دعا ہی تمہیں اچانک یہاں لے آئی ہے۔ شاید میرے ساتھی کی پٹائی بھی شامل تھی بڑے عابد کی دعاؤں میں۔ اس بے وقوف کو تنہا نہیں جانا چاہیے تھا بستی میں، تمہیں آخر پیچھے ہی کیوں چھوڑ دیا تھا؟ شکرال کی ہر بستی میں تمہارے شناسہ موجود ہیں، جلدی سے بتا بھی چکو کس پریشانی میں مبتلا ہو، عمران نے کہا۔ دراب چند لمحے خاموشی سے الاؤ پر نظریں جمائے رہا، پھر بولا، 15 دن پہلے کی بات ہے، گلترنگ کے میلے میں تجدید عہد کی رات تھی۔ بڑا عابد ہر بستی کے سردار کو باری باری سے طلب کر کے اس رسم کی ادائیگی کر رہا تھا۔ جب ان میں رہبانی سردار شداد یا اس کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آیا تو بڑے عابد کو اس پر تشویش ہوئی۔ شکرال میں یہ پہلا واقعہ تھا جب کسی بستی کے سردار نے تجدید عہد کی رات زیارت گاہ میں حاضری نہ دی ہو۔ بلا آخر ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے سردار شداد کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سردار شداد کی عدم موجودگی کے جواز میں ایک حیرت انگیز کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اپنے 10 ساتھیوں سمیت زرد ریگستان کا سفر کیا تھا، لیکن ان لوگوں کی واپسی دوسروں کی لاعلمی میں ہوئی، وہ سب کے سب اجرا نشین ہو گئے ہیں۔ سردار شداد بھی انہی میں شامل ہیں۔ کسی نے اس وقت سے ان کی شکلیں نہیں دیکھیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر کسی نے انہیں دیکھنے کی کوشش کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال وہ عورت غزر کر کے چلی گئی، لیکن میرے بھائی سردار شہباز کو ہی نے دعویٰ کیا کہ سردار شداد کی بیوی نہیں تھی۔ اس بنا پر یہ دعویٰ کیا تھا؟ عمران نے سوال کیا۔ وہ دیکھ چکا تھا شداد کی بیوی کو، اسے اچھی طرح واقف تھا۔ پھر کوئی شکرالی عورت کسی مرد کی نمائندگی کرنے کی مجاز نہیں، ہماری اپنی روایات ہیں۔ سمجھ گیا، آگے کہو، عمران بولا۔ سردار شہباز نے عورت کا تعاقب کیا تھا۔ وہ خیموں کی طرف جانے کے بجائے غاروں کی طرف گئی تھی اور وہاں سے اس طرح غائب ہوئی کہ پھر اس کا سراغ نہ مل سکا۔ سردار شہباز نے بڑے عابد کو اس وقوعے کی اطلاع دی اور بڑے عابد نے اس معاملے کی چھان بین سردار شہباز کے سپرد کر دی اور دوسری صبح 6 لڑاکوں کو ساتھ لے کر رہبان کی طرف روانہ ہو گیا۔
5 دن گزر جانے پر اس کی واپسی نہ ہوئی تو ہم تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ پھر میں نے چند ساتھیوں سمیت رہبان کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی، شہداد کی بیوی گلترنگ نہیں گئی تھی۔ بیوی کیا، رہبان کے کوئی فرد بھی گلترنگ نہیں گیا تھا۔ وجہ یہی تھی، نہ تو سردار نے میلے میں شرکت کی تھی، نہ اس نے کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ لیکن وہ بات بھی درست نکلی جس کا ذکر اس نامعلوم عورت نے بڑے آبد سے کیا تھا، یعنی سردار سمیت بستی کے 11 آدمی زر ریگستان سے سفر سے واپس آ کر حجرہ نشین ہو گئے تھے، اور اب بھی یہی کیفیت ہے۔ کسی نے اب تک ان کی شکلیں نہیں دیکھی تھیں، صرف آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ لیکن سردار شہباز، تم شہباز کی بات کر رہے تھے، عمران نے کہا۔ سردار شہباز اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ دراب برائے آواز میں بولا، رب عظیم ہی جانے ان پر کیا گزری۔ رہبان کا ایک فرد بھی ایسا نہ مل سکا جس نے انہیں وہاں دیکھا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر میں نے بہت کوشش کی کہ سردار شہداد اپنی حجرے کا دروازہ کھول دے، بڑے عابد کا واسطہ بھی دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس طرح اس کے 10 ساتھیوں کے حجرے بھی کھلوانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بھی شکلیں نہیں دکھائیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، دروازے توڑ دینے تھے حجروں کے، میں یہی کرتا، لیکن چونکہ وہ کام بڑے عابد کی طرف سے شہباز کے سپرد کیا گیا تھا، اس لیے بڑے عابد کی اجازت ضروری تھی۔ میں پھر گلترنگ واپس گیا، لیکن خود بڑے عابد حجرہ نشین ہو گئے تھے۔ گلترنگ کے میلے کے بعد وہ 1 ہفتے کا چلہ کھینچتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کوئی ان کی آواز سنتا ہے، حتیٰ کہ کسی قسم کا پیغام بھی نہیں بھجوایا جا سکتا۔ یہ رسم بھی زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ عمران بھی کچھ نہ بولا۔ کچھ اندازہ ہے کہ وہ لوگ حجرہ نشین کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا بتاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک افواہ تھی ان لوگوں سے متعلق، کسی نے ان لوگوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ دیکھ لیا تھا۔ دراصل ان کے لیے حجروں کے دروازوں پر کھانا پانی رکھ دیا جاتا ہے۔ کھانا اٹھانے کے لیے جو ہاتھ حجرے سے نکلا وہ بر لمحے اور گھنے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ خوب، عمران سر ہلا کر بولا، تو تم اسے محض افواہ سمجھتے ہو؟ جو کچھ میں نے سنا تمہیں بتا دیا۔ حقیقت کیا ہے رب عظیم ہی جانے۔ بڑے عابد سے اجازت مل سکی ہوتی تو میں سارے دروازے توڑ کر رکھ دیتا۔ بڑے عابد نے تفتیش کا کام شہباز کے سپرد کیا تھا، لیکن لہٰذا تم اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ صرف شہباز کی تلاش سے سروکار رکھو۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن آخر وہ 11 آدمی ہی تو ان کی گمشدگی کا باعث بنے۔ تلاش کہاں سے شروع کی تھی؟ رہبان سے، جبکہ ان کا رہبان تک پہنچنا ثابت نہیں ہو سکا۔ ہاں، نہیں ثابت ہو سکا کہ وہ رہبان پہنچے ہوں۔ تلاش دراصل گلترنگ سے شروع کرنی چاہیے تھی، ان غاروں سے جہاں نامعلوم عورت غائب ہوئی تھی۔ دراب کچھ نہ بولا۔ اگر وہ اتنی چلاک عورت تھی تو اسے یہ بھی معلوم رہا ہوگا کہ عورت کی نمائندگی شکرال کی روایت کے خلاف ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ تو پھر وہ یہی چاہتی تھی اس بارے میں چھان بین کی جائے۔ اچھا، تو پھر ہو سکتا ہے اسے یہ بھی علم رہا ہو کہ میلے میں موجود کوئی شخص شہداد کی بیوی کو پہچانتا بھی ہے۔ ہاں ہاں کہتے رہو، میں سمجھ رہا ہوں۔ بات صاف ہو جاتی ہے کہ شہباز ہی اس کا شکار تھا۔ لیکن یہ بات تو سچ ہی تھی کہ شہداد اور اس کے 10 لڑاکے حجرہ نشین ہو گئے ہیں۔ میں کب کہتا ہوں غلط تھی؟ میں تو کہہ رہا ہوں اگر شہداد کی بیوی نہیں تھی تو اسے اس کے معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال شہباز اپنے 6 لڑاکوں سمیت غائب ہو گیا ہے۔ تم نے حجرہ نشین ہو جانے والوں میں کہ ایک لڑاکے کے بال دار ہاتھ سے متعلق افواہ سنی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ افواہ نہ ہو، حقیقت ہی ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فی الحال صرف اتنا سمجھ لو، کوئی شکرالیوں میں ہراس پھیلانا چاہتا ہے۔ آخر کیوں؟ یہی دیکھنا ہے، عمران نے کہا اور الاؤ کو ایک لکڑی سے اشتعال دینے لگا۔ دراب بھی کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ عمران تھوڑی دیر بعد بولا، اب سونے کی تیاری کرو، صبح ہم سیدھے گلترنگ کی طرف چلیں گے۔ ان غاروں کو جائزہ لینا چاہتا ہوں جہاں وہ عورت شہباز کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے۔ ان سبوں نے الاؤ کے گرد کمبل بچھائے تھے اور لیٹ گئے۔ دراب عمران کی طرف کروٹ لے کر بولا، کئی راتوں کے بعد شاید آج میں پوری نیند لے سکوں، اور تم صف شکن، تم ہم سے ملے بغیر چپ چاپ نکل جانا چاہتے تھے۔ میں بہت جلدی میں تھا دراب، لیکن اب تو مجھے اس معاملے کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ اچھا، اب سو جاؤ، دراب جمائی لے کر بولا۔ دوسری صبح خوشگوار نہیں تھی، خشک اور سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ سورج طلوع ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے سفر کا آغاز نہیں کیا تھا۔ جب دھوپ میں کس قدر تمازت آ گئی تو گھوڑوں کی باگیں اٹھا دی گئیں۔ آسمان صاف تھا، دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی، ٹھنڈی ہواؤں میں اب تلوار کسی کاٹ نہیں تھی۔ سنگلاخ زمین پر گھوڑوں کی ٹاپیں بجتی رہیں۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔
دن ڈلتے ہی گلترنگ پہنچ گئے۔ اب ان کا رخ غاروں کی طرف تھا۔ گھوڑوں کی رفتار معمول تھی، جیسے وہ لوگ مقصد شکار کی غرض سے نکل کھڑے ہوں، کوئی مہم درپیش نہ ہو۔ کیا تم میرے لیے اپنے ہی جیسا لباس مہیا کر سکو گی؟ عمران نے دراب سے پوچھا۔ فوری طور پر ناممکن ہے، کسی بستی میں یہ کام ہو سکے گا۔ خیر خیر، عمران سر ہلا کر بولا دیکھا جائے گا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میں نہیں جانتا کہ لوگ خصوصیات سے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں نہیں سمجھا، تم رہبانی سردار کی بیوی سے ملے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس نے منوان کہانی دہرائی تھی جو اجنبی عورت بڑے عابد کو سنا چکی تھی۔ کیا شہباز اس اجنبی عورت کی قومیت کا اندازہ لگا سکا تھا؟ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ تجدید عہد کی رسم کے موقع پر زیارت گاہ میں صرف مختلف بستیوں کے سردار ہی ہوتے ہیں۔ شہباز کا خیال تھا وہ سیاہ بالوں اور نیلی آنکھوں والی کوئی فرنگن تھی، اور تمہاری زبان ایسی روانی سے بول سکتی ہے خود کو ایک شکرالی عورت کے روپ میں پیش کر سکے۔ شہباز کے خیال کے مطابق لہجے میں کس قدر کچا پن تھا۔ یہ عورتیں ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ عمران بڑبڑایا۔ انہیں تم جیسا چاہو بناؤ، ہماری عورتوں میں اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ جتنا میدان انہیں نصیب ہے، اس میں وہ کسی سے پیچھے نہ ہوں گی۔ کیا تم اب تک عورتوں کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدل نہیں سکے؟ میں سرے سے کوئی رائے ہی نہیں رکھتا، اور کیوں رکھوں جب کہ عورت میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ ہاں، کیا تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ کوئی ایسی عورت نہیں ملی جو بصدق خلوص اپنے پاگل ہونے کا اعتراف کر لیتی۔ اگر تم کسی پاگل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تلاش کر دوں گا، دراب نے سنجیدگی سے کہا۔ کوشش کرو، شکرال کے دانشمند مرد بھی پاگلی عورتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، واقعی دانشمند معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ الٹا ہے۔ وہ کس طرح؟ ہماری پاگل عورتوں کو دانشوروں کی تلاش رہتی ہے۔ وہ ان غاروں کے قریب پہنچ چکے تھے جن کا ذکر دراب نے کیا تھا۔ کیا تم اس مخصوص غار کی نشاندہی کر سکو گے جس کے قریب وہ غائب ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بتانا تو مشکل ہے، میں سردار شہباز کے ساتھ نہیں تھا اور اس نے واضح طور پر نشاندہی بھی نہیں کی تھی۔ نہیں، آؤ پھر کہیں سے بھی شروع کریں۔ اندازاً کتنے غار ہوں گے؟ 17۔ کتنے رقبے میں پھیلے ہوں گے؟ 2-2.5 میل سمجھ لو۔ مشکل کام ہے، خیر آؤ۔ غار میں انہیں کوئی سراغ نہ مل سکا، اس لیے اب وہ شکرال کی وسطی آبادی کی طرف جا رہے تھے جہاں سردار شہباز کی حکومت تھی۔ ہم رہبان کی طرف کیوں نہ چلیں؟ دراب بولا۔ ہم جانے سے پہلے میں اپنا لباس تبدیل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، پوچھو، تمہارے ان 8 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور تو یہاں میری موجودگی سے واقف نہیں ہے؟ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے اس بستی کے دونوں قاصد ہماری بستی کے کچھ لوگوں سے بھی ملے ہوں۔ خیر، اب تم میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا خبر غلط تھی، وہ صف شکن نہیں تھا، کسی نے بستی والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی جو تمہارے پہنچنے پر مار ڈالا گیا، اور تم ہمارے ساتھ ہوں گے؟ دراب نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے ہمارے بستی کے سارے افراد تمہیں پہچانتے ہیں۔ عمران نے جیب سے ریڈی میڈ میک اپ نکالا اور ناک پر فٹ کر لیا۔ یہ کچھ اس طرح ہوا کہ دراب نہ دیکھ سکا۔ مجھے تو تم بھی نہیں پہچان سکتے، بستی کے دوسرے افراد تو دور کی چیز ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دراب نے جھنجھلا کر کہا، ساتھ ہی اس کی نظر بھی عمران کی طرف اٹھ گئی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ بالآخر عقلایا۔ یہی ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ، فی الحال یہاں رک کر اپنے لڑاکوں کے ذہن نشین کر لو۔ اچھا اچھا۔ وہ رک گئے اور دراب کے سبھی ساتھی عمران کو عجیب نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر جب انہیں رکنے کی وجہ بتائی گئی تو دل کھول کر ہنسنے لگے۔ اس طرح یہ طے پایا کہ صف شکن کی اصلیت کسی پر ظاہر نہیں کی جائے گی، اور دوسروں کے عمرانی کی ہی بات بتائیں گے۔ دراب کی قیامگاہ پر پہنچ کر عمران لباس بھی تبدیل نہیں کرنے پایا تھا، کسی نے اجرے کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ دراب۔ باہر سے آواز آئی، نئی خبر ہے، جلدی کرو۔ اچھا اچھا، ذرا ٹھہرو۔ اس نے تیزی سے لباس تبدیل کر کے دروازہ کھول دیا۔ دراب سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر وحشت طاری تھی۔ پچھلی رات ہماری عدم موجودگی میں یہاں بھی وہی ہوا ہے۔ وہ بولا۔ کیا ہوا؟ سردار شہباز کا ایک لڑاکا واپس آ کر حجرہ نشین ہو گیا، کسی نے اسے آتے نہیں دیکھا۔ گھر والوں کو آج صبح معلوم ہوا وہ گھر ہی میں موجود ہے، رہبانی لڑاکوں کی طرح حجرہ نشین ہو گیا ہے، کسی کو شکل دکھانے پر تیار نہیں، کہتا ہے اگر زبردستی کی تو کسی کو مار ڈالے گا، خودکشی کر لے گا۔ مجھے اس کے گھر لے چلو، میں یہی کہنے والا تھا۔ حیرت تھی۔ عمران بدستور ریڈی میڈ میک اپ میں تھا اور اس کے جسم پر معزز شکرالیوں جیسا لباس بھی تھا۔ اس لڑاکے کا نام کیا ہے؟ اس نے دراب سے پوچھا۔ تربدار۔
شہباز کا بہترین لڑاکا شادی شدہ ہے؟ نہیں، بوڑھے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اس کے گھر پہنچے۔ صدر دروازے کے سامنے خاصا مجمع تھا۔ دراب کو دیکھ کر انہوں نے سے آگے بڑھنے کا راستہ دیا۔ پھر وہ دونوں اس حجرے تک جا پہنچے جہاں طربدار نے خود کو بند کر رکھا تھا۔ ایک پاٹ کا دروازہ تھا جس میں کوئی جری بھی نہیں تھی کہ جھانک کر اندر کا جائزہ لیا جا سکتا۔ او طربدار، میں دراب ہوں، دروازہ کھولو۔ دراب نے اونچی آواز میں کہا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، دروازہ نہیں کھلے گا۔ اندر سے آواز آئی، نہ کھول دروازہ، لیکن میرے بھائی کی خیریت بتا دے۔ میں نہیں جانتا، بھاگ جاؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا تو ہوش میں نہیں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کیوں بکواس کرتا ہے؟ شہباز تھا تیرے ساتھ، جیالوں کا جیالہ، وہ تو موت کے فرشتے کے آگے بھی ڈٹ جائے گا۔ بھگوڑے کے بھائی، بھاگ جا۔ طربدار اندر سے خلق کے بل چیخا تھا۔ طربدار کا بوڑھا باپ جو قریب ہی کھڑا تھا گڑ گڑانے لگا، وہ پاگل ہو گیا، اس پر رحم کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سردار شہباز کے جانشینوں میں سب سے آگے تھا؟ تو پھر بتاتا کیوں نہیں جو کچھ پوچھ رہا ہوں؟ تم خاموش رہو۔ عمران نے طربدار دراب سے کہا۔ بوڑھے سے بولا، رہبان کے 11 آدمی بیک وقت پاگل ہو گئے ہیں، تم نے سنا نہیں ہوگا؟ ہاں سنا ہے بھائی، تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے پاگل کیوں ہو گئے، تاکہ بچاؤ کی کوئی سوچے، ورنہ پوری بستیاں اسی طرح پاگل ہو سکتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بوڑھا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھتا ہوا بولا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عمران اونچی آواز میں بولا، او طربدار، میں تیرے لیے ایک پری ذات کا رشتہ لایا ہوں، بھاگ جاؤ ولد رام، میرا مذاکرہ مت توڑاؤ۔ تم کون ہو؟ اندر سے آواز آئی۔ میں کون ہوں یہ تم پوچھ رہے ہو؟ پیارے، پچھلے سال میں نے سرخستان میں تمہارا قرض ادا کر کر تمہاری جان چھڑائی تھی، ورنہ وہ بکال تمہیں الٹا لٹکا دیتا۔ اور جھوٹے تم کون ہو؟ میں 3 سال سے سرخان نہیں گیا۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ عمران نے آہستہ سے بوڑھے کو مخاطب کیا۔ ہاں، یہ 3 سال سے سرخستان نہیں گیا، اور تم اسے پاگل کہہ رہے ہو؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ اس نے پورے ہوش و آواز کے ساتھ سردار شہباز کی توہین کی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ عمران دہاڑا۔ کے لیے پیچھے ہٹا ہی تھا کہ عمران اسے روکتا ہوا بولا، ٹھہر جاؤ، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ شہباز کو بگوڑا کہہ رہا تھا۔ دراب دانت پیس کر بولا، سنو، اگر تم نے مجھے اس معاملے میں ڈالا ہے تو وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ دراب جہاں تھا وہیں رک گیا۔ عمران چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولا، یہاں سے بھیڑ ہٹا دو۔ 2-3 منٹ کے اندر اندر وہاں سناٹا چھا گیا۔ صرف طربدار کے والدین اور یہ دونوں رہ گئے تھے۔ دفتر عمران نے اونچی آواز میں کہا، اچھا طربدار، ہم جا رہے ہیں، 3 گھنٹے کی مہلت سمجھ لو، اس کے بعد تمہیں ہر حال میں باہر نکل کر جواب دہی کرنی پڑے گی۔ رب عظیم کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اندر سے بھرائی ہوئی آواز آئی تھی، ہم جا رہے ہیں، لیکن مہلت صرف 3 گھنٹے کی ہے۔ عمران نے کہا، لیکن اس کا جواب سننے کے لیے وہاں رکا نہیں تھا۔ باہر نکل کر اس نے دراب سے کہا، چھت میں بآسانی اتنا سوراخ کر سکوں گا کہ اسے ایک نظر دیکھ لوں؟ میں نہیں سمجھا۔ دراب نے پرتشویش لہجے میں کہا، آخر وہ سامنے کیوں نہیں آنا چاہتا؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر دیکھیں، بوڑھے سے مشورہ کرو، وہ کبھی آمادہ نہ ہوگا۔ اسے یقین ہے کہ طربدار گولیاں برسانا شروع کر دے گا، ورنہ خود ہی دروازہ توڑ دیتا۔ تمہیں بھی یقین ہے وہ فائرنگ شروع کر دے گا؟ مجھے یقین ہے، اس کا لہجہ پہچانتا ہوں۔ تب تو چھت میں کیا جانے والا سوراخ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، واپس چلو، کچھ اور سوچیں گے۔ وہ بدبخت تو یہ بھی بتانے پر تیار نہیں ہے سردار شہباز کا ساتھ کہاں سے چھوٹا تھا۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ طوفانی رفتار سے دوڑنے والے گھوڑے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ رک گئے، آبادی کی وسطی شاہراہ تھی۔ جلدی 6 سوار سامنے آ گئے۔ سب سے آگے شہباز تھا۔ دراب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہلائے، میرے بارے میں فی الحال خاموش ہی رہنا۔ عمران آہستہ سے بولا، کیا وہ واپس آ گیا طربدار؟ شہباز نے قریب پہنچ کر گھوڑا روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ حجرہ نشین ہو گیا ہے، کہتا ہے دروازہ توڑا گیا تو گولیاں برسانا شروع کر دوں گا۔ اسے مت چھیڑو، ہر ایک سے کہہ دو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، رب عظیم کی یہی مرضی ہے۔ شہباز مغموم لہجے میں بولا۔ دراب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شہباز کے 5 لڑاکے بھی گھوڑے سے اتر آئے تھے۔ ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے، آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ کر اچانک بیدار ہو گئے ہوں۔ شہباز گھوڑے کی لگام پکڑے اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ اس نے عمران کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ دراب شہباز کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ تمہیں برا بھلا اور بگوڑا کہہ رہا تھا۔ دراب بولا، ضرور کہہ رہا ہوگا۔ شہباز بولا۔ دراب چلتے چلتے رک گیا۔
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شہباز کو اس طرح دیکھے جا رہا تھا جیسے اچانک اس کی دم نکل آئی ہو۔ چلتے رہو، شہباز بولا، سچی باتوں پر مجھے غصہ نہیں آتا۔ تو تم واقعی اسے چھوڑ بھاگے تھے؟ ہاں، یہ حقیقت ہے، رب عظیم رحم فرمائے۔ دراب کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ گھر پہنچ کر شہباز نے لڑاکوں سے کہا وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور طرفدار کے سلسلے میں بالکل زبان بند رکھیں۔ پھر اچانک اس کی نظر عمران پر پڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ مہمان، کیا تم اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ بالکل اچھی طرح، میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تم اندر تو چلو۔ شہباز کی آنکھوں میں اشتباہ کی جھلکیاں تھیں۔ عمران سر جھکائے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک بڑے کمرے میں پہنچ کے شہباز عمران کی طرف مڑا اور دراب سے بولا، اب بتاؤ یہ کون ہے؟ رب عظیم نے اسے بھیجا ہے، دراب نے طویل سانس لے کر کہا۔ دراب، شہباز سخت لہجے میں بولا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تم کیوں پریشان ہو سردار؟ اس بار عمران بولا تھا۔ شہباز چونک کر اسے نئے سرے سے گھورنے لگا، پھر بڑبڑایا تھا، آواز تو کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ عمران نے ریڈی میڈ میک اپ ناک سے پر سے ہٹا دیا۔ صف شکن شہباز اچھل پڑا، پھر وہ اس بری طرح عمران سے چمٹا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ واقعی رب عظیم نے تجھے بھیجا ہے میرے بھائی، میرے دوست، میرے پیارے، وہ کہہ رہا تھا۔ اب میں بہت خوش ہوں، اب مجھے ذرا برابر بھی پریشانی نہیں ہے۔ سن رہا ہے دراب، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رب عظیم ہم پر بلائیں نازل کرتا ہے تو صف شکن کو بھی بھیج دیتا ہے۔ اپنی سانسیں درست کرو۔ عمران بولا، خود کو سنبھالو، باتیں بعد میں ہوں گی۔ ضرور ضرور، مگر تم کب آئے ہو؟ بس آ گیا، تمہاری پریشانی کھینچ لائی۔ کیا تم جانتے ہو کسی حد تک دراب سے ملاقات کے بعد ہی کچھ معلوم ہوا ہے؟ یہاں میری آمد لا علمی میں ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہو، اب مجھے یقین ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہباز کی حالت عجیب تھی، تھوڑی دیر بعد عمران سے لپٹ جاتا۔ دیکھو دوست، کہیں اب مجھے شرم نہ آنے لگے، عمران نے سچ مچ شرمیلے لہجے میں کہا۔ شہباز اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، بالکل نہیں بدلے ہو، اب تمہاری حالت پہلے سے بہتر ہے، لہٰذا کہانی سنی جا سکتی ہے۔ دراب سے داستان کا ابتدائی حصہ سن چکا ہوں، میں رہبان تک پہنچ ہی نہیں سکا تھا۔ شہباز پر تفکر لہجے میں بولا، میں نے اس عورت کی تلاش سے ابتدا کی تھی، سارے غار دیکھ ڈالے تھے، اس دوران وادی ذلمیر کا ایک نیا راستہ بھی دریافت کر لیا۔ وہ خاموش ہو کر دراب کی طرف دیکھنے لگا، پھر اسی سے بولا، ان غاروں میں سے ایک میں وہ راستہ پوشیدہ ہے، لیکن میں اسے اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے لڑاکے اس سے واقف نہیں ہو سکے؟ دراب نے پوچھا۔ نہیں، میں نے انہیں نہیں بتایا، عام راستے سے انہیں وادی ذلمیر میں لے گیا تھا۔ وادی ذلمیر میں کیوں لے گئے تھے؟ دراب نے سوال کیا۔ اس عورت کی تلاش میں۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے؟ وہ عورت اسی پوشیدہ راستے سے گلترنگ تک پہنچی تھی، مجھے یقین ہے کہ وادی ذلمیر سے ہی آئی تھی۔ یہ وادی ذلمیر کہاں؟ عمران نے پوچھا۔ گلترنگ کے آگے، بڑی خوبصورت وادی ہے صف شکن۔ تو پھر تم اس عورت کی تلاش میں وادی ذلمیر گئے تھے، لیکن وہاں بھی اس کا سراغ نہ مل سکا۔ ویسے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے اس کا سراغ نہیں مل سکا، کہہ بھی رہے اور نہیں بھی، وادی کے ایک حصے تک تلاش محدود رہی تھی، آگے کیوں نہیں بڑھے؟ وہی بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ، تم نے رہبان جا کر اس بیان کی تصدیق کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ عمران بولا، اگر وادی ذلمیر کا پوشیدہ راستہ اتفاقاً دریافت نہ ہو گیا ہوتا تو رہبان ہی جاتا۔ میں نے سوچا پہلے اس عورت کو ہی تلاش کیا جائے جو شہزاد کی بیوی نہیں تھی۔ میں نے تصدیق کر لی، دراب نے شہباز سے کہا۔ وہ لوگ طرفدار کی طرف اجرنشین ہو گئے، ضرور ہو گئے ہوں گے، اگر مجھ پر وہی گزرتی میں بھی کسی کو اپنی شکل نہ دکھاتا۔ اب تم خاموش رہ کر یہ کہانی سنو۔ ہاں، تو ہم نے وادی ذلمیر میں ایک جگہ ڈیرا ڈال دیا، ہم ایک ایک کر کے الگ الگ راستوں پر ہو لیتے اور اسے تلاش کرتے رہتے، شام ہوتے ڈیرے پر واپس آ جاتے۔ ایک شام طرفدار واپس آیا تو بخار میں بن رہا تھا، ساری رات اسے تیز بخار رہا، دوسری صبح اچانک وہ چیخنے لگا، ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کا جسم انڈ رہا تھا، اور کیا بتاؤں، اس کے جسم کے سارے رونگٹے حیرت انگیز طور پر بڑھ رہے تھے۔ ایک گھنٹے کے اندر اندر وہ آدمی سے مانس بن گیا، ایک ایک بلش لمبے بال اور آنکھوں کو چھوڑ کر پورا چہرہ بھی بالوں سے ڈھک گیا۔ تشویش کیفیت کے دوران میں کپڑے تو اس نے پہلے ہی اتار ڈالے تھے، بالکل برہنہ ہو گیا۔ صف شکن، مجھے اس طرح نہ دیکھو، ہم شکرالی پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے لیکن آسمانی بلاؤں سے بہت ڈرتے ہیں، میری جگہ اگر وہ خود ہوتا تو خود بھی مجھے اس حال میں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا، تو اس لیے وہ تمہیں بگوڑا کہہ رہا تھا۔ عمران بولا، ہاں، ہم میں سے پھر کوئی وہاں نہیں رکا، ہم اسے چھوڑ بھاگے تھے، رب عظیم ہی جانے سب کچھ اچانک کس طرح ہو گیا، میں اس کی اطلاع بڑے عابد کو دے آیا ہوں۔ اس نے تمہیں بتایا وہ اس دن وادی میں کس طرف گیا تھا؟ جب وہ واپس آیا تو بخار کی شدت کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی،
بات کے حالات کیا بتاؤں، میں سخت شرمندہ ہوں۔ حکمران کچھ نہ بولا، وہ کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں۔ دراب نے کہا، کیا رہبان کے 11 آدمی بھی اپنے سفر کے دوران میں وادی زلمیر سے گزرے ہوں گے؟ عمران نے سوال کیا۔ یقیناً گزرے ہوں گے، ہم وادی زلمیر سے گزر کر زر ریگستان میں داخل ہوتے ہیں۔ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔